بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم پر بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر بھیجے جانے والے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری اپنی قوم کو سنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمی پلانٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کر بہت ڈر گئیں اور ان سے کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا تو مجھے تصور بھی نہیں، اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خامد کے یا بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر پھونک ماری اور چلے گئے۔ اب جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سوراخا کی طرف چلے گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر اب ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب آپ کو فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک اسی جگہ پر قیام کرنے کا حکم ملا۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا۔ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اس بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اور اس نومولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنے زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لائی۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریون نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی، اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرح اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخری الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ امید ہے کہ علمی پلانٹ کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔